بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روایت حدیث اور متن حدیث پر مفتی صاحب جس طریقے سے کلام کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں اس پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، اور بعض ناظرین اس پر کامنٹس میں بھی اعتراض کرتے ہیں، پرسنلی بھی ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ جس طریقے سے مفتی صاحب وضاحت کر رہے ہیں ایسا نارملی کہیں سننے کو ملتا نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب پر جو یہ اعتراضات ہوتے ہیں وہ اعتراضات ہم نے جمع کیے ہیں کہ مفتی صاحب یہ اعتراضات کیوں کرتے ہیں، کیا ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ کار رہا ہے یا نہیں، اور جب مفتی صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ وضاحت بھی اپنی طرف سے ہوتی ہے یا وہ بھی ہمارے شارحین نے یا اکابرین نے کی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ انہی اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے جوابات مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، اعلان سماعت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ 31 اگست سے کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے، جس میں انشاءاللہ قرآن فہمی کے اصول استدلال بیان کیے جائیں گے اور اس میں کچھ وضاحت احادیث کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، مفتی صاحب سے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، جس طریقے سے حدیث کو آپ ایک ایک کر کے واضح کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ حدیث رسول ہے یا نہیں ہے، اور اس پر آپ اعتراضات کرتے چلے جا رہے ہیں، بعض وہ روایات بھی ہیں جو زبان زد عام لگتی ہیں، تو ناظرین پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ مفتی صاحب تو بالکل انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کوئی منکر حدیث ہونے کی طرف اپنا قدم بڑھا رہے ہیں، کیونکہ اتنی روایتوں کا انکار کر دینا یہ کوئی عجیب سے لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اب جو آپ وضاحت کرتے ہیں، یہ وضاحت کیا آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یا جو اعتراضات آپ اس پر وارد کرتے ہیں وہ آپ اپنے دماغ سے کوئی کر رہے ہیں، یا اکابرین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں؟ آپ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں اعتراض؟ دیکھیں، احادیث کو حل کرنا یہ ایک ایسا طریقہ کار رہا ہے، یا اس کے اندر ایسے اصول رکھے گئے اور جس کو شروع سے ہی اکابرین ہمارے چلاتے آئے۔ اگر یہ پیٹرن اگر سمجھ میں نہ آئے تو کئی لوگوں کو بالکل ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے یا نیا کام ہے، یا کسی بھی حدیث کو پرکھنا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو سند میں دیکھنا، سند کے بعد پھر اس کے مضمون اور متن کے اندر دیکھنا، تو یہ اس میں کوئی بھی چیز نیا نہیں ہے، سب پرانا ہے۔ اچھا، اور یعنی یہ پیٹرن چلتا ہوا آ رہا ہے ماضی سے۔ ہماری اگر توجہ نہیں گئی یا ہم نے دیکھا نہیں یا ہم نے پراپر سیکھا نہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ اور امام بخاری ہو یا کوئی بھی محدث ہو، لاکھوں حدیثوں کو ریجیکٹ کر کے چلے گئے۔ بھائی ان کے سامنے لاکھوں حدیثیں تھیں، انہوں نے لاکھوں حدیثوں کو ریجیکٹ کیا، تو کیا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی منکر حدیث تھے؟ بہت سی حدیث ایسی ہیں جس کو امام بخاری صرف متن کے منکر ہونے کی وجہ سے چھوڑتے تھے۔ تاریخ ان کی گواہ ہے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی حدیثوں کو، سند اس کی بالکل ٹھیک تھی لیکن اس کے متن پر آبجیکشن کیا اور اس کو رد کر دیا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ یہ طریقہ کار ہی شروع سے چلتا ہوا ہے۔ ہم نے اگر ٹھیک پڑھا نہیں ہے تو ہمیں لگے گا کہ شاید یہ کوئی طریقہ نیا ہے، یہی طریقہ ٹھیک ہے، ہم نے جو کیا وہ بدعت ہے شاید۔ بھائی نے بھی ایک سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ روایتوں کو وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں، چھاٹی کرتے چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے نارملی ہمیں سننے کو نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں میرا تعلق کینیڈا سے ہے، یہاں پر بھی مسلمان ہیں، مساجد ہیں اور اچھے اہل علم حضرات موجود ہیں ہمارے سامنے، تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی چلو پاکستان کے حالات خراب ہیں تو یہاں پر سننے کو نہیں ملتا، وہاں پر تو کم از کم سننے کو ملنا چاہیے نا، لیکن وہاں پر بھی ایسا سننے کو نہیں ملتا۔ کہہ رہے ہیں بڑے اکابرین بھی جو علماء اہل سنت میں سے ابھی جو حیات ہیں وہ بھی کبھی اپنے بیانات میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ سے سنتے ہیں بیانات تو آپ تو اتنی کثرت کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ ہر دوسری روایت جو نا پرابلم میں آ رہی ہوتی ہے۔ میں ادباً عرض کرتا ہوں کہ کہیں پر بھی کسی روایت کے اوپر ہمارا نارملی کلام چلا ہے، جو ویڈیوز موجود، اس میں ریفرنسز بھی تو دیے جاتے ہیں نا، آپ کھول کے دیکھ لیجئے کہ کیا وہ ریفرنس ہے نہیں ہے، کیا علماء نے کسی حدیث کے متن پر کلام کیا یا نہیں کیا، یا میرا اس کے اندر کوئی انفراد ہے۔ ابھی تک جو میری ذاتی انفرادی تحقیقات ہیں ابھی عام طور پہ میں بیانات کرتا ہی نہیں ہوں، نہ ہمیں اپنے استاد کی طرف سے ابھی اجازت ہے۔ تو جتنی بھی تحقیقات عام طور پہ بیان کی جاتی ہے وہ بالکل اکابرین کی ہی تحقیقات ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی حدیث ہے، میں عام طور پر ابن حجر اسقلانی کا حوالہ دے دیتا ہوں، بھائی آپ دیکھ لیں اس حدیث کی شرح میں، اگر نہ انہوں نے وہ تحقیق کی ہو یا نہ اعتراض کیا ہو تو پھر بات ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حدیث جو ہے نا، چونکہ اس میں انسانی دخل ہے، ایک انسانوں نے بعد میں باتیں کی، اس کو جمع کیا گیا، لوگوں کو دیکھا گیا، سندوں کو غور کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو مضمون ہے اس کو دیکھا گیا، تو یہ ایک تحقیق کا دروازہ کھلا تھا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وقت حدیث شروع کی شاید اسی وقت ایک کمال ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ایک دروازہ کھلا تھا، ابھی تحقیقات کا دروازہ کھلا کہ ایک عالم آیا، اس نے سب سے پہلے کوشش کی جو ضعیف روایات ہیں، موضوع روایات ہیں، ان کو الگ کیا، اپنے تائیں اس کو جو صحیح لگا جمع کر دیا، یہ تو ابھی دروازہ کھلا۔ پھر جس کو اس نے صحیح سمجھا اس پر مزید تحقیقات آگے چلتی چلی گئیں کہ اس میں جہاں کمزوری محسوس ہوئی اس کو بیان کر دیا گیا، جہاں کمزوری نہیں ہے اس کو قبول کیا گیا، جہاں قرآن تصدیق کر رہا ہے اس کو مانا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ سلسلہ تو چلا،
تو ہم یہ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ جس وقت وہ ہمارے اوائل دور کے محدثین نے جو کام کیا شاید حتمی کام کر دیا تھا، تو اس کے بعد پھر لا مزید علیہ، پھر تحقیق کے دروازے بند ہو گئے. یہ بہت غلط بات ہے. ایسا ہوتا تو بعد میں کتنی روایات ایسی ہیں کہ امام بخاری اس کو لے کر آئے یا امام مسلم لے کر آئے اور اس کے متون پر علماء نے کلام کیا متاخرین میں سے ہی. وہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کی جرت کیا ہوتی؟ تو اکابرین ہی کر کے گئے ہیں نا. ایسی تو بات نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نیا کام کیا. آپ کا یہ جو جملہ ہے کہ جناب اوائل دور میں یہ ہوا، تحقیقات شروع ہوئیں، اب اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بھئی 300 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد جناب حدیثیں جمع کرنا شروع ہوئے. تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب ایسا نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے دور سے ہی باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلے سینہ بسینہ تھا، پھر اس کو بعد میں کتاب میں جمع کر دیا گیا. تو آپ یہ کہہ کر کہ جناب حدیثیں بعد میں جمع کی گئیں، انسانی دخل ہے، حدیث میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں آپ. سچ حدیث نام ہی شک و شبہ کا ہے. اچھا، جس نے فن حدیث ہی نہیں پڑھا تو بدقسمتی ہے. حدیث میں سب سے پہلی نگاہ شک ہوتی ہے، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی ہے. یہ راوی بیان کر رہے ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں، پھر لوگ اس کے اوپر چین بنا رہے ہیں کہ میں نے اس سے سنا تھا، اس نے فلاں سے سنا تھا، فلاں نے اس سے سنا تھا. یہ بھی سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ان کی ملاقاتیں بھی ثابت ہیں یا اس نے فقط یہاں بیٹھ کے ہی اپنے منہ سے کہہ دیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر جتنے منہ چلتی ہوئی باتیں آتی ہیں، باتوں میں فرق آ جاتا ہے. آپ مجھ سے ڈائریکٹلی کوئی بات سنیں، پھر اس کو آگے کوٹ کر دیں، تیسرا چوتھے کو کرے، چوتھا پانچویں کو کرے، تو آپ پھر آخر میں سن لیجئے گا، فرق آ جاتا ہے. یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. اس لیے حدیث جب آپ کو ملتی ہے تو ابتدا میں شک کی نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث پہ باب میں کہا جاتا ہے کہ ہر شک نکلے گا تو حدیث ٹھیک ہوتی ہے. اگر کسی بھی شک کے اندر حدیث پھنس جاتی ہے تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، منکر ہو جائے گی، موضوع ہو جائے گی. جب بھی کوئی حدیث آتی ہے علماء شک کی نگاہ میں سب سے پہلے کہتے ہیں راوی دیکھو کون ہے، بندے ٹھیک ہیں یا نہیں. اس لیے کہ اوائل دور کے اندر کچھ اس طرح کے عناصر موجود تھے کہ جو جان بوجھ کر حدیثیں گڑھتے تھے. اگر پتہ ہی چل جاتا تھا سند کے لحاظ سے کہ یار یہ اس گروپ کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں، تو اس کو شروع سے ہی روک لیتے تھے، اس کو قبول ہی نہیں کرتے. لیکن ایسے افراد کے جو بالکل معتبر تھے، جس طرح ہمارے یہاں آج کل نیوز چینلز ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا نیوز چینل پہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے تو ہم ریلائے کرتے ہیں اس پر. ابھی تھوڑی دیر بعد اگر جیو ٹیلی ویژن سے خبر آ جائے کہ کل جو ہے نا پاکستان کے اندر ایسا ہوا تھا، تو ہم لوگ ریلائے کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے سورسز ہوتی ہیں کہ جس پر انسان اعتماد کرتا ہے، اس کا معاشرہ اعتماد کرتا ہے. تو اس طرح ماضی میں چونکہ میڈیا ویڈیا تو نہیں ہوا کرتا تھا، ایسے افراد ضرور ہوتے تھے جن کی باتوں میں اعتماد ہوتا تھا، لوگ معاشرے چلتے تھے ان کی باتوں پہ. ان کی باتوں کو پھر ایکسیپٹ کیا گیا ابتدا کے اندر، پھر دیکھا گیا حافظے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے. تو یہ چیزیں جمع کر کے پھر اس کے بعد دیکھا گیا وہ کیا بات کر رہے ہیں، اس کا مضمون کیا، جیسے متن حدیث کہتے ہیں. پھر سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر اس پر غور کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، بات بدل تو نہیں گئی ہے، حافظے میں فرق تو نہیں آ گیا، کوئی لفظ آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا ہے. یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بات کو اپنے مفہوم میں کوئی راوی بیان کر دیتا ہے. اپنے مفہوم میں بیان کرنا اور ایکچولی الفاظ کا ہونا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے امام شافعی جیسا اگر اسے روایت بالمعنی ملتی تھی نا کبھی، تو وہ ڈائریکٹلی استدلال بھی نہیں کرتے. بہت سے اکابرین ایسے گزرے ہیں کہ جن کا یہ اصول تھا کہ مجھے اگر پتہ چل جائے یہ روایت بالمعنی ہے، ٹھیک، شواہدات مل جائے اور مجھے اس کی الفاظ کی تائیدات نہ مل رہی ہیں، تو وہ استدلال کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ تو راوی کی فہم ہو گئی، اصل الفاظ میں ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہو، مراد کچھ اور ہو. تو کہنے کا مقصد یہ تو اسی طریقہ کار سے اس فن کو دیکھا جاتا ہے، فن حدیث کو، اس کو کسی اور نظر سے نہیں دیکھا جاتا. صحیح. اب مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ کئی آپ نے بیانات ایسے کیے ہیں جس میں بخاری مسلم کی روایات کا بھی انکار آتا ہے. کتاب التوحید میں جیسے روایت آ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا. اب آپ بالکل روایت کا انکار کر دیتے ہیں اور اس روایت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے آپ. سر اس لیے کہ آپ اسی یہ جو بخاری کی روایت آئی ہے، آپ اسی کے تحت آپ کسی بھی شارحین میں سے معتبر اکابرین میں سے جو گزرے ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. سر اگر تو اس میں جو راوی ہے، آپ کو یاد آ رہا ہے وہ کون راوی ہے جس پر اعتراض ہے بخاری کا؟ شریک بن عبداللہ. سر اگر اس کی روایت کو آپ قبول کر رہے ہیں تو اسی کی روایت کے اندر یہ بھی تو ذکر ہے کہ یہ خواب کی معراج تھی. اسی روایت کے اندر ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر آنکھ کھل گئی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. تو سر اچھا اس حصے کو ہم نہیں مانتے، دوسرے حصے کو مانتے ہیں، وہ کیوں؟ تو شریک بن عبداللہ کی جو روایت ہے اس پر اعتراض رہا ہے، شروع سے رہا ہے. آپ پڑھ لیجئے اکابرین کو، ابن حجر عسقلانی کو بھی اس کے اندر پڑھیں، دیگر علماء کرام کو بھی پڑھیں جو ماہر تھے، وہ سب بیان کر کے گئے. خود آج کل کے دیکھ لیں، محقق ناصر الدین البانی صاحب کو چاہے اٹھا کر کے پڑھ لیں. یعنی اس پر اگر کوئی اعتراض بن رہا ہے تو میں تو نہیں کر رہا انفرادی حیثیت میں نا، یہ تو چلتا ہوا آ رہا ہے. پھر اللہ رب العزت کا جو دیدار والا معاملہ ہے، یہ تو معاملہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ
جو روایت کے الفاظ آ رہے ہیں وہ ہیں ثم دنا فتدلی، سورہ نجم کی آیتوں کو منطبق کیا گیا اللہ کی ذات پر۔ یہ اتنا بڑا اعتراض ہے کہ وہاں سورہ نجم کے اندر جبریل امین کا بیان چل رہا ہے، نزول وحی کی کیفیات کا بیان چل رہا ہے، ہر بندہ پڑھ کے متعین کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہی چیز ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی آئی ہے کہ ان آیات کے اندر جبریل مراد ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست انہوں نے پوچھا تھا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص یہی لفظ پڑھے آیت قرآنی کے اور اسے اللہ کی ذات مراد لے لے؟ تو پھر کوئی ایک بات ہی ٹھیک ہو سکتی ہے نا بھئی، یا ام المومنین عائشہ صدیقہ والی بات ٹھیک ہو یا یہ بات ٹھیک ہو۔ تو جس وقت تحقیق کی پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں بات میں گڑبڑ ہے، قرآن کے بھی خلاف یہ بات جا رہی تھی، دیگر جو نصوصات مل رہی ہیں ہمیں اس سے بھی متعارض یہ بات ہو رہی تھی، لہٰذا شروع سے اکابرین، یہ شریک بن عبداللہ جو راوی ہے، اس کی روایت پر اعتراض کرتے ہوئے آئے۔ تو اس میں کوئی بھی نئی چیز ایسی نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صدیوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور نعتیں بھی اس پر بنی ہوئی ہیں، اشعار بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے اکابرین کے، کہ سورج کو پلٹا دیا تھا حضرت علی کے لیے، ان کی نماز اثر رہ گئی تھی کسی وجہ سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سورج کو پلٹا دیا تھا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے، زمانے سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے اور آپ آخر کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ سر اس لیے کہ آپ متقدمین علماء کرام کو پڑھ لیجئے، ایک بھی ایسا محدث محقق نہیں تھا کہ جس نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، ایک بھی نہیں۔ متاخرین میں سے بعض آئے تھے جنہوں نے کہا تھا ماننے میں مسئلہ کیا ہے؟ سر ماننے میں مسئلہ یہ ہے، قرآن ذکر کرتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جو ہے وہ ایک استقرار کے ساتھ، ایک پابندی کے ساتھ چل رہا ہے، قرآن کی نص موجود ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے یا نہیں ہے؟ پھر اللہ دیگر جگہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کے اتنے پابند ہیں، اللہ نے ان کو ایسے نظام کے ساتھ جکڑا ہوا ہے کہ سورج کی مجال نہیں کہ وہ اپنا راستہ بدلے، چاند کو آ کے پکڑ لیں یا چاند اس کو جا کے پکڑ لے، ایسا کل فی فلک یسبحون، یہ قطعی حکم ہے قرآن کے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان میں بدلاؤ آیا تھا، تو سر بدلاؤ آ سکتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سوال یہ ہے کہ قطعی نص کو بدلنے کے لیے اس کے ہم پلہ دلیل بھی تو چاہیے۔ اب ہم پلہ دلیل نہ ہو، قطعی کو ظنیات کے مقابلے میں آ کر اگر ہم تبدیل کرنا شروع کر دیں گے تو سر پھر انا للہ ہم کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں۔ اس لیے متقدمین علماء کو پڑھیں، کسی نے بھی اس روایت کو قبول نہیں کیا ہے کہ جو واقعہ ہمارے یہاں بنایا گیا ہے کہ سورج کو پلٹا دینے والا، ایسا بالکل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کیا یہ کوئی نئی چیز ہے؟ بھائی رد شمس والی روایت کو اگر منع کیا کوئی نئی چیز ہے یا اکابرین کرتے چلے گئے ہیں؟ یہ تو بعض متاخرین تھے کہ جنہوں نے آ کر سمجھا کہ اس روایت میں انہیں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی، ان کی تحقیق ہے، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، لیکن ایسا تو نہ بولا جائے کہ کوئی اس کو قرآن کے خلاف سمجھ رہا ہے تو آپ کہیں کہ، اور اکابرین کی ایک جمع غفیر بھی اس پر موجود بھی ہو اور پھر بھی کہا جائے کہ یار آپ نے آج آ کر کے اس کو منع کر دیا ہے، یہ الزام میرا خیال اچھا نہیں ہے۔ اتنے سارے اعتراضات کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ بخاری کو بھی جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتے، اس کے اندر بھی اعتراضات آپ اتنے زیادہ کر دیتے ہیں، تو اب کیا کوئی طریقہ کار ہے اس کا اکابرین سے کہ جناب حدیث کو کس طریقے سے قبول کیا جاتا ہے؟ حدیث کی کون سی کتاب کس درجے کی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بخاری کی جو کتاب ہے نا یہ 100% حدیث صحیح کی کتاب ہے، اور اس پر ایک ٹائٹل بھی لکھا ہوا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب جو ہے نا بخاری ہے۔ تو اب بخاری کے اندر بھی جو روایات ہیں آپ اس پر بھی اعتراضات کر دیتے ہیں، تو اب بندہ جائے تو جائے کہاں؟ سر سوال یہ ہے، اگر تو میں بولوں کہ بخاری میں بھی بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہیں، یہ جملہ کہنے سے اگر جو حکم شریعہ مجھ پر لگا رہے ہیں، یہ ابن حجر پہ بھی ذرا لگا کے دیکھ لیجیے۔ کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی فتح الباری کے مقدمے میں ذکر کیا کہ 110 روایات ایسی ہیں بخاری کی کہ جس میں پرابلمز ہیں، اسی طریقے سے 138 کے قریب روایات مسلم میں جس میں پرابلم ہے۔ ابن حجر نے لکھا نا، ابن حجر کو تو ہر مکتبہ فکر ہمارے یہاں ایک بڑا عالم دین ہی تصور کرتا ہے، تو سر سوال ہے کہ ان پر یہ حکم شرعی کیوں نہیں لگ رہا، مجھ پر کیوں لگ رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بخاری کی روایات کے اوپر ابن حجر نے ہی بہت سی روایات ہیں جن کے متون پر کلام کیا، اس کے ریفرنسز بھی انہوں نے دیے ہیں، وضاحت کیا ہے، قاضی ایاز کے حوالے سے ریفرنسز دیتے ہیں، کبھی دیگر علماء کے حوالے سے ریفرنسز دیتے ہیں، کبھی ابن بطال کے حوالے سے ریفرنسز دیتے ہیں کہ بھائی ان سب نے کلام کیا اس کے متن پہ۔ تو اگر وہ سارے اکابرین متن پر اعتراض کر کے ان کے اوپر اگر کوئی بد مذہبیت کا الزام نہیں آتا تو میرے خیال ہے کسی کے اوپر بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ تحقیق ہے، یہ راہ تحقیق کی ہے جو حدیث کی راہ ہے، یہ صحیح اور غلط اس کی تحقیق کرنی ہے، کسی دور کے اندر یہ بند نہیں ہوگا۔ بلکہ بہت سی روایات ایسی ہیں، میں اس کی مثالیں بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ ابن حجر سے پہلے کتنی صدیاں گزر گئیں، آپ دیکھیں 5 صدیاں 6 صدیاں 7 صدیاں، کسی ایک محدث کا دھیان نہیں گیا، اور ابن حجر کا سب سے پہلے دھیان گیا کہ اس کے متن میں مجھے پرابلم لگ رہا ہے، پھر خود ذکر کرتے ہیں کہ یہ پرابلم کا اعتراض جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب کہیں سے مل نہیں رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں ان پر کیا حکم شرعی خود آپ لگائیں گے؟ تو حدیث کا جو باب ہے یاد رکھیے گا، یہ کہ تحقیق کا
ایک چیپٹر ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو صحیح غلط یہ قیامت تک سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے, لہٰذا اس کا امتیاز پیدا کرنے کے لیے ہر دور میں علماء کے لیے دروازے کھلے ہیں اور کسی کے لیے دروازہ ہم بند نہیں کر سکتے. اچھا, ایک روایت ہے بخاری کی, وہ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے, اور یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے, اور وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے. بخاری میں تو ذرا اجمال کے ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے, اور وہاں پر کچھ ایسا کھانا کھایا جا رہا تھا جو بتوں کے نام پہ ذبح کیا ہوا تھا. وہاں سے زید بن عمر گزرتے ہیں, ان کو بلایا گیا کہ آؤ کھاؤ, تو انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں, جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا یا جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہے میں وہ کھانا نہیں کھاتا ہوں. اب اس سے تو مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے, بتوں کے نام کا ذبیحہ وہاں پر موجود ہے اور انہیں دعوت دی جا رہی, وہ منع کر رہے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں تو ایک الگ تصور کیا جا رہا ہے. تو یہ روایت تو بڑا خطرناک. اب آپ بتائیں متن پر اعتراض بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ ہمارے اعتبار سے تو بنتا ہی ہے نا. اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے گا کہ لوگوں کے لیے بھی یہ حدیث ہے, اس کا ریفرنس نمبر بھی اگر آپ بتا دیں, حدیث کا نمبر بتا دیں تاکہ لوگ دیکھ لیں. یہ حدیث نمبر ہے 5369. ہاں, آپ اسی حدیث کو کھول لیجئے گا. اس کے تحت آپ ابن حجر عسقلانی کو ذرا پڑھیے گا. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سب سے پہلے ذکر کیا کہ ابن بطال مالکی جو تھے وہ اس روایت کو لکھنے کے بعد وہ منع کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شایان شان بات نہیں ہے, یہ جو بات آ رہی مضمون جو متن آ رہا ہے یہ قابل قبول متن نہیں ہے. سب سے پہلا حوالہ کس کا دیا؟ ابن بطال کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا. اب میں نے تو نہیں کیا نا, ماضی میں چلتا آ رہا. اچھا, کیوں اعتراض انہوں نے کیا؟ اعتراض اس وجہ سے کیا کہ قرآن پاک کو جس وقت ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک اپنے انبیاء اور رسولوں کی زندگی دو حصوں میں ہوتی ہے نا, ایک اعلان نبوت کے بعد کی, ایک اعلان نبوت سے پہلے کی. اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کے اندر بھی ان کے معاملات اتنے ستھرے رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے ماضی کے حوالے سے ایسا کوئی اعتراض نہیں کر پائے گا کہ جس سے دینی حوالے سے کل کو کوئی مسئلہ آ سکے. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے ایک شخص ہے, جیسے میں اپنی مثال لوں کہ بھائی 30-40 سال تک میں نشہ کرتا رہا اور میں نے 50ویں سال میں جا کر کے نشہ کے چھوڑ دیا. اب میں اپنے دوستوں کو بھی بولوں یا کوئی ملے, ابے بیٹا نشہ نہیں کیا, بری چیز ہوتی ہے, وہ سب جانتے ہیں کہ میں خود 40-50 سال کرتا رہا ہوں, تو وہ یہ بھی اعتراض سامنے کر سکتے ہیں, ابے بھائی 40 سال تو مزے لیتا رہا ہے, اب آ کے چھوڑا ہے, ہمیں بھی مزے لینے دے, چھوڑ دیں گے بعد میں توبہ طائب کر دیں گے ہم. تو یہ چیز بہت بڑا ایک اعتراض کی گنجائش پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اعلان نبوت کے بعد نہیں, جو اعلان نبوت سے پہلے کا بھی وقت ہوتا ہے, اپنے نبیوں پر اس وقت بھی کی گئی احسانات اور نعمتوں کو قرآن بار بار گنوا رہا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیں, بچپن سے آپ اللہ تعالیٰ کی تربیت میں رہے ہیں, اللہ بھولے نہیں ہیں کہ کب کب کیسے کیسے مراحل آئے اور اللہ کا آپ پر احسان رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی, اور بچپن سے ہی سب اہتمام اللہ رب العزت کی طرف سے کیے جا رہے تھے تاکہ کوئی بھی کل کو جا کر کے ایسا مسئلہ پیش نہ آئے کہ لوگ جب آپ دلائل دیں, توحید کے دلائل دیں, تو پھر اعتراض کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی ابن بطال مالکی نے کیوں اس پر اعتراض کیا. کہ اگر نبی پاک علیہ السلام پہلے اگر ہم بولیں زید بن عمر بن نفیل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتوں کے نام کا نہیں کھاتا, تو اس روایت سے یہ دلالت تو مل رہی ہے کہ اس وقت اتنی تعلیمات دین ابراہیمی کی ضرور ان کو پہنچ رہی تھی کہ بتوں کے نام کا ذبیحہ اور غیر بتوں کے نام کے ذبیحے کا فرق ان کو پتا تھا. اگر یہ فرق اس وقت اتنا تھا کہ لوگوں کو محسوس بھی تھا اور نبی پاک علیہ السلام اس سے غافل ہوں اور ایک زندگی دراز تک اس پر عمل بھی کرتے رہے ہوں اور بعد میں اس کی حرمت کا اعلان اگر کریں گے تو لوگوں کے لیے پھر جواز کی دلیل ہوگی کہ اتنا عرصہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو اتنا عرصہ ہم بھی کر لیں گے, بعد میں چھوڑ دیں گے. تو اسی وجہ سے جو پہلے کی زندگی ہے انبیاء کرام علیہم, وہ بھی شرک سے اور کفر سے وہ پاک اللہ رب العزت رکھتے ہیں تاکہ لوگ حجت بازی نہ کر سکیں. اچھا, اب اسی کے تحت آپ پھر دیکھیں گے ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ کئی علماء اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ چونکہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے تو ابھی وہی تو نازل ہو نہیں رہی تھی تو انہیں کوئی مسئلہ بھی نظر نہیں آ رہا. یعنی کچھ علماء کو اس کے متن پر اعتراض نہیں بھی دکھا. پھر انہوں نے ساتھ قاضی ایاز کا بھی ریفرنس دیا اسی حدیث کی شرح کے تحت, اور قاضی ایاز نے پھر پوری تفصیل کی, قرآنی استدلالات پیش کیے اور کہا کہ اس متن کو ماننا محال ہے. بلکہ ہم یہ بولیں گے راوی سے غلطی ہوئی ہے, یہ بات زید بن عمر بن نفیل کی نہیں تھی بلکہ یہ رسول اللہ کی بات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ ایکچولی یہ ہوا ہوگا کہ بتوں کے نام کا کھانا کھایا جا رہا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہوگا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ ہم بتوں کے نام کا نہیں کھایا کرتے ہیں. پھر اس پر قاضی ایاز کے دیگر علماء مزید دلائل بھی دیتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی جس وقت حج وغیرہ ہوتے تھے تو جب یہ نعرہ لبیک لا شریک لہ الا شریکا واحدا استثناء کرتے تھے تو
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी टोक दिया करते थे, ला शरीक अल्लाह पे रुक जाया करो, इस्तिस्ना ना किया करो। तो कहने का मकसद ये है, पूरी तहकीक आप खुद पढ़ के देख लें इसी रिवायत के तहत। और जब आप इब्ने हजर को इसके तहत पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इत्मीनान होगा कि रिवायात के मतन के ऊपर जब कलाम किया जाता है, ये पैटर्न शुरू से चलता हुआ आया है, कोई नई चीज़ नहीं है कि कुछ बाज़ों को लगता है कि यार जब सनद ठीक हो गई है तो बात ख़त्म। ऐसी बात ख़त्म नहीं होती, वरना ऐसी ऐसी रिवायतों पे क्यों उलमा कराम कर, इन्होंने क्यों नहीं कहा भाई चूँकि बुखारी लेकर के आ गया हम बस खामोश हो जाएं। काजी अयाज ने क्यों नहीं कहा बुखारी लेकर आ गया तो बस चुप हो जाओ। क्यों दीगर उलमा ने कहा कि हमें लग रहा है बात बदली हुई लग रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो यहाँ पर ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल के हवाले से हो चुकी है। ज़हबी ने भी इस पर एतराज़ किया, नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने भी इस पर एतराज़ किया, और गालिबन मुझे जो याद आ रहा है अलबानी साहब ने भी यही बात जिक्र की है कि असल में ये बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी कि जो मुख्तलिफ जैसे मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायत या दीगर रिवायतों में आ गया कि वो ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल जो कह रहा था। तो ये है सर, तहकीक है, ये दरवाज़ा खुला होता है। अच्छा, ये आप बार बार जिक्र करते हैं इसराइली रिवायात, तो ये इसराइली रिवायत का तस्वुर हमारे पास कहाँ से आ गया? ये कहाँ, किसने रिवायत कर दी है रिवायत? सर हमें हमारे दीन को जो नुकसान इल्मी पहुँचा है वो सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइली रिवायात, और जो हमारी रिवायात इसकी तहकीक ठीक ना की जाए सनद में या मतन में ठीक तहकीक, इन दो वजूहात से जो हमारे इल्मी नुकसानात हुए हैं इसका इजाला नहीं हो पाता है, आज तक चलता है। हमारी जो रिवायात है ज़ाहिर है उसकी मैंने बहुत सी वजाहत आपको अभी की है। अच्छा, जब हमारी रिवायात के अंदर भी हमने सनद और मतन को हर जहत में देखना होगा तो इसराइली रिवायात कहते हैं कि वो बातें जो बनी इसराइल वालों से हम तक पहुँची, जिनके बारे में कुरान नस कर चुका है कि वो आसमानी किताबों में बहुत तहरीफ कर चुके हैं, जिनके बारे में कुरान नस कर चुका है कि वो बहुत सी हक़ की बातें छुपा चुके हुए, जिनके बारे में कुरान पाक ने नस कर दिया कि हाँ कुरान जो नाजिल हो रहा है वो अक्सर जो बिगाड़ चुके हैं उन्हीं को ठीक करने के लिए नाजिल हो रहा है। तो जहाँ नस मौजूद है कुरान की कि उन्होंने बहुत गड़बड़ें कर दी हैं, वहाँ से आई जो बातें इसराइली रिवायात हम कहते हैं। सर बदकिस्मती हुई है कि हम कई दफ़ा अपनी रिवायात में तो फिर सनद देख ली, मतन देख ली, लेकिन इसराइली रिवायतें आई हुई हमारी तफसीर कुरान पाक में इतनी भरी हुई हैं, हर वाक़यात में भरी हुई हैं, और मुफस्सिर दिल खोल के तशरीह करता है तो यहूदो नसारा की बातें उठा करके ना उसकी तहकीक, ना उसकी सनद, ना उसका मतन, ना देखा कुरान के ख़िलाफ़ जा रहा है, कुरान के मुताबिक जा रहा है, बस उसको वक्ती तौर पर लगता है कि हाँ यार इस किस्से की मुताबिकत में शरह बन सकती है, लिख के चले जाते हैं। लिहाजा कुरान पाक की तफसीर के अंदर जितना नुकसान इसराइली रिवायात से हुआ इतना नुकसान कभी किसी का नहीं हुआ। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या ठीक तरीके से पढ़ने को मिलता ही नहीं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ हुआ क्या था मामला, जो कुरान मछली वाला वाक़या जिक्र करता है, ठीक तरीके से तफसीरों से हल ही नहीं होता। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या हल ही नहीं होता आज तक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात हल ही नहीं होते ठीक तरीके से, इसलिए कि हमने इसराइली मवाद को फोकस किया हुआ, कुरान पाक को मुहैमिन बनाना। हाँ, जहाँ मोटी मोटी नज़र चली जाती है ना, हाँ ये बात कुरान के खिलाफ है, वहाँ कह भी देते हैं ये कुरान के खिलाफ है, लेकिन जहां बारीक बीनी से देखने की बात थी कि वो तो नक्शा ही बदल के जा रहा है कुरान का, वहां तवज्जो नहीं जाती। यही वजह है कि फिर बहुत सी तफसीरों के अंदर आ गया कि भाई आदम अलैहिस्सलाम ने शिरक भी किया था, उन्हीं कुरान पाक के अंदर जब औलाद हुई तो नाम वो मनसूब अल्लाह के अलावा किसी और से, वहाँ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करके चले गए। फिर यही तफसीरों के अंदर गन भर के इसराइली बहुत सी किताबों में आपको मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम कोई किताब लोगों को दे के ही नहीं गए थे, बल्कि पहले दिन ही मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से कोई किताब उनके पास मौजूद नहीं थी। कुछ ही अरसे बाद जब उन्होंने खुद तौरात जमा की या लिखी, उसमें 100 तहरीफें कर दी, यानी उसी वक्त से ही तहरीफ मान ली मूसा अलैहिस्सलाम के फौरन बाद। ये नहीं देख रहे कि भाई कुरान पाक से कितना मुतारिज मामला ये चल रहा है। अल्लाह तौरात के बारे में जिक्र कर रहे हैं, यहकुमु बिहन नबियून, उनके बाद से तो मुसलसल ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जो तशरीफ लाए हैं वो तौरात के हिसाब से ही अहकामात पर हुक्म देते चले गए हैं। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से ही तौरात पहले दिन से ही गैर महफूज हो गई थी या उसमें मामलात आगे पीछे हो गए थे, तो बाद में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम वो मुहर्रफ शुदा तौरात के ऊपर फैसले करते हैं। इतना गंद इसराइली रिवायात का सर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अल्लाह ताला बस आफियत अता फरमाए। इसलिए दो तरह के मौक़िक़ीन है ज़हन में रखिएगा, कुरान पाक को जब आप हल करते हैं तो दो तरह के मौक़िक़ आपको मिलेगा, इसराइली पसंद या उसकी नफरत करने वाला। उसको जहाँ इसराइली मवाद मिलता है उसकी आंखें खड़ी हो जाती हैं, वो पहले उसी तरह शक की निगाह से देखता है जिस तरह हम अपनी रिवायात को भी शक की निगाह से देखते हैं कि भाई कहीं कुरान के खिलाफ तो इशारा भी मिल रहा हो कुरान के खिलाफ जाने का, हम उससे इस्तेदलाल नहीं करते। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लें, कितना बिगाड़ दिया इसराइली रिवायात के ज़ुमरे, हर चीज़ बिगड़ी पड़ी, इसलिए कि टोटल ताबूत सकीना समझ ही नहीं आता आज तक क्या है, ताबूत क्या है, वो काबा था उनका, कहीं भी रख के नमाजें पढ़ लेते थे। ये सर हालत है हमारी तफसीरों के अंदर आई हुई। क्या बनेगा, कैसे इसका सफाया होगा? मेरी इसलिए कई लोग शायद नाराज़ होते हैं मुझसे, मैं कहता हूँ हदीसों पर बहुत काम हुआ है,
حدیثوں کے حوالے سے اتنا کام ہو چکا ہوا ہے ماضی کے اندر کہ ہمیں اب اگر ہم کوئی نیا کام نہ بھی کریں گے نا تو سر 80% ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. آپ کو کون سی روایت ہے جس کی سند پر تحقیق چاہیے یا جس کے متن پر تحقیق چاہیے, ماضی سے مل جاتی ہے. بہت کم روایات ایسی ہیں جو آج کل کے جدید علوم کے حساب سے ہم دیکھیں کہ ماضی میں کسی کی نظر نہیں گئی, آج ہم اس کے متن پر اعتراض کر سکتے ہیں. بہت کم تعداد ہے. 80% آپ کو سب مواد ماضی میں مل جاتا ہے. لیکن تفسیر کے اندر یہ جو اسرائیلی گند بھرا ہوا ہے, یہ جو ہمارے یہاں تفسیری معاملات میں اسرائیلی روایات چل رہی ہیں, اس کے بارے میں کس نے کام کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا جامع آپ کو کتاب ملتی ہے جو بیان کر کے جاتی ہے یہ سارا کچرا ہے جس نے قرآن پاک کو بدل کے رکھ دیا ہے؟ کوئی ہمارے اس میں باقاعدہ سے کوئی کام نہیں ملتا. ہمت کی شیخ ابن تیمیہ صاحب نے اپنے دور میں اعلان کر کے گیا تھا جتنی بھی تفسیر کے نام پر کتابیں, ایک بھی معتبر نہیں ہے. ایک بھی تفسیر کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آپ اللہ کی مراد قرار دے کر کے استدلالات کر رہے ہو. کسی کے اندر کوئی مسئلہ, کوئی اسرائیلی مواد کا کوئی گرامیٹیکلی مسٹیک کر رہا ہے. تو اس لیے تفسیر جو ہوتی ہے, اس کا ہم اکثر کہتے ہیں, اپنے بیانات میں بھی سمجھاتے ہیں کہ تفسیر کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک مفسر کا دماغ ہے, اس پر ایمان لانا لے کر کے آ جاؤ. ایمان اللہ کے کلام پر ہوتا ہے. مفسر بہت غلطیاں کرتا ہے, اچھی تحقیقات بھی ہوتی ہیں, اس سے ظاہر ہے انسان ہے, اچھا برا ہوتا ہے, لیکن مفسر کو دین سے تعلق نہیں دیا جا سکتا. سر بہت معذرت. جو پچھلی کتابیں ہیں وہ محرف ہوئیں لیکن بعد میں ہوئیں, اور آپ کہہ رہے ہیں یحکم بہا النبیون, تو انبیاء کرام نے بھی اس سے جو ہے تحکیم کی ہے, فیصلے کیے ہیں. تو ہمیں تو قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ محرف شدہ نہیں ہیں, قرآن یہ کہتا ہے کہ محرف شدہ نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے بدل کے رکھ دی. لیکن جب تک انبیاء تورات پر فیصلہ کر رہے تھے تو تورات سلامت ہوگی تو فیصلہ کر رہے ہوں گے نا. اگر کسی نبی کے دور میں تورات بدل گئی ہوگی تو سب سے پہلا فرض تو ان نبی کا یہ ہوگا نا اللہ کی کتاب ٹھیک کریں گے. صحیح ہے. تو تورات تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء جتنے بھی تشریف لاتے آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک, تمام کے تمام کی مرکزی کتاب کیا تھی؟ وہ من قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ, امام کی حیثیت میں تورات ہی تھی. اس وقت تک تحریف کا قول ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس پر فیصلہ کرتے رہے تو کیا محرف کتاب پر فیصلہ کرتے رہے؟ مطلب عقل ہے یار, عقل سے ہم سوچیں. اسی طریقے سے عیسیٰ کریم علیہ السلام پر انجیل اللہ نے نازل کی. قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو تورات بھی سکھائی, کتاب بھی سکھائی, حکمت بھی سکھائی, انجیل بھی سکھائی. یہی بات ہے. تو سر وہ محرف کتاب سکھائی تھی عیسیٰ کریم علیہ السلام کو؟ سوال پیدا ہوا. او خدا, یہ کہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ سر بس الامان والحفیظ اسرائیلی مواد سے ہم لوگوں نے تفسیریں بہت خراب کی ہوئی ہیں. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت ٹھیک ہے. یہ بہترین وضاحت ہو گئی. اور جس طریقے سے آپ کورس میں چلا رہے ہیں قرآن فہمی کے اصول استدلال میں, بچوں کو جس طریقے سے پڑھا رہے ہیں, ہوم ورک دیتے ہیں ان کو کرنے کے لیے, تو بچوں کا بھی بہت مائنڈ کلیئر ہو رہا ہے کہ جناب جو ہم نے اعتراض پڑھے تھے اور اس پر ہمارا دماغ اعتراض کرتا تھا, ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا دماغ, تو وہ اب بات قبول کرنے لگا ہے. قرآن کو ایک الگ جہت سے, الگ نظر سے دیکھا. اور آپ جو بتاتے ہیں کہ اجتماعی تناظر میں دیکھنا, مسانی کر کے دیکھنا, مہیمن بنا کے دیکھنا, تو وہ کہتے ہیں بچے کہ الگ ہی نظریہ ایک ملتا ہے. اور اب سکون ملتا ہے قرآن پڑھ کر. اب لگتا ہے کہ واقعی حقیقت میں یہ اللہ کی کتاب ہے, اور جو اعتراضات کہیں سے سننے کو ملتے تھے وہ اعتراضات بیکار ہیں. اب ناظرین بھی پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں قرآن پاک, تو مختصراً تھوڑے بہت اصول ایسے کہ جس سے ناظرین جو ہے نا وہ غلط راہ نہ لے جائیں, قرآن پاک کی صحیح راہ کی طرف لے کر جائیں. ہم کو دیکھیں, تو ہم نے آئے بگائے ہماری ویڈیوز اگر دیکھتے ہوں گے ماشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے, تو ہم سکھاتے ہیں. بہت سے ایسی ہماری ویڈیوز ہیں جس میں جب آپ کوئی ہم سے سوال کرتے ہیں تو میں پہلے اسپیشلی یہ کہتا ہوں کہ ایک اصول سیکھیں تاکہ آپ کو آگے بھی کام آئے کہ قرآن کو مہیمن کیسے بنایا جاتا ہے, مسانی بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. ضنی سے ہم قطعی کے اوپر وار کبھی نہیں کرتے, تعویل بھی نہیں کرتے, بلکہ قطعی کے مقابلے میں ضنیات کو گھماتے ہیں, قطعی کو نہیں چھیڑتے. مختلف جو ہمارے اصول ہم سکھا رہے ہوتے ہیں وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے یہ تاکہ کچھ چیزیں ذہن میں رہیں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. لیکن جتنا تفسیری معاملات کے اندر گڑبڑیں موجود ہیں, جتنی تفسیری معاملات میں گڑبڑیں موجود ہیں, میرا مشورہ یہی ہے کہ باقاعدہ کوئی اچھے استاد کی ضرور رہنمائی لیں, لیکن استاد کو بھی غیر نبی سمجھتے ہوئے. ایسا استاد کی تقلید کر لی تو ہو گیا کام, لیکن اچھے سے اچھا قرآن پاک جو ہے نا پریکٹس ہوتی ہے, اس کی ذہن میں رکھیے گا. مطلب جو ہم نے اپنے اساتذہ سے کی, جو انہوں نے ہمیں پڑھایا, وہ ایک پریکٹس تھی کہ اس کے اندر بہت سی تفاسیر کو پڑھنا پڑتا تھا, اور پڑھنے کے بعد پھر مختلف آراء ہمارے سامنے آتی تھی. پھر اس میں دیکھتے تھے قرآن پاک کس تفسیر کو مسانی حیثیت میں قبول کر رہا ہے, کون سی تفسیر ایسی ہے, وہ کیا مسنگ کر رہے ہیں کہ نتیجے میں فرق آ رہا ہے. جب قرآن ایک دفعہ مسانی بن گیا سب, پھر وہ نتیجہ غلط نہیں ہوتا, بشرطے کہ مسانی صحیح بناؤ. پھر آپ کے سامنے دنیا جان کا محقق بیٹھا ہو, آپ اپنا مدعا رکھیں, کو غلط ثابت کر ہی نہیں پائے گا. غلط وہاں پر ہوگا کہ جہاں پر کسی نے کوئی مقام مس کیا ہوا ہے. جیسے ہی آپ وہ مقام سامنے لائیں گے, چہرے
چہرے میں تغیر آ جائے گا, یا حق قبول کرے گا یا وہاں تعویل شروع کرنا کر لے. مسانی جب بن گیا قرآن پاک تو پھر وہ نتیجہ بڑا مضبوط نتیجہ ہوتا ہے, ربط ڈھونڈا جاتا ہے, اس کا جوڑ ڈھونڈا جاتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں احکمت آیات ثم فصلت, اللہ کی طرف سے باتیں نازل ہوتی ہیں پھر اس کی تفصیلیں بھی بیان ہوتی ہیں. تو کس بات کی کون سی تفصیل کا لنک ہم نے کرنا ہے وہ معاملات کو کھول دیتا ہے. تو یہ چیز پریکٹس سے ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک مقام کو حل کرنے میں 6 مہینے بھی لگے ہیں. جب ہم پڑھے ہوتے تھے کہ نہیں حل ہوتا تھا, مزید ہمیں ٹائم دیا جاتا تھا اساتذہ کی طرف سے, پھر دیکھو گھومو قرآن پاک پہ نظر, مسانی بناؤ, کہاں سے کہاں کا ربط ڈھونڈنا ہے. تو یہ پریکٹس سے ہوگا. اچھا, اور اس میں پریکٹس میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں بچپن سے سنی ہوئی ہیں ہمارے دماغوں میں, وہی اسرائیلی روایات, وہی اسرائیلی گند, یا مختلف تفاسیر پڑھ کے باتیں دماغ میں. تو جب کوئی چیز آلریڈی پہلے سے دماغ میں ہو, اب ہم کئی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے وہاں توجہ نہیں ہوتی. جو چیز میرے دماغ میں پہلے سے ہے میں قرآن کو وہیں لے کے جا رہا ہوتا ہوں. یہ دو چیزوں میں بہت فرق ہے کہ ہم کئی دفعہ قرآن کو وہاں لے جاتے ہیں جو پہلے سے میں نے دماغ میں بٹھائی ہوئی باتیں ہیں, تو قرآن مہیمن کبھی نہیں بن پا رہا ہوتا. تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک تو ہے یار, سیدھی بات نہیں ہوتی. سر آپ ایک دفعہ قرآن کو مہیمن جب بنائیں گے ٹھیک طریقے سے, پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ ان چیزوں سے قرآن پاک میں تعویلات کر رہے تھے جو پہلے سے دماغ میں موجود تھے, اسرائیلی مواد کے زمرے میں یا کسی اور بھی چیز کے حوالے سے. تو یہ پریکٹس چاہیے اس کی, سب بغیر پریکٹس کے نہیں ہوتا ہے. اگر جس کو میں آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ جیسے کرکٹ کھیلنے والے جو بچے ہیں 2 طرح کے ہیں, یا گلی محلے والے یا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے والے. سر اگر آپ نے اچھا کرکٹر بننا ہے تو پھر اچھا بنے آپ, ایک گلی محلے والوں سے پھر بات نہیں چلے گی. تو اس کے اگر اچھا محقق بننا ہے تو پھر اچھا محقق بننا ہے, اس کے لیے پھر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, قرآن سے محبت کرنی پڑتی ہے. پھر ایسے اساتذہ سے ضرور آپ کچھ عرصہ, سر یہ چیزیں پٹری کے اوپر چلانے کی ہوتی ہیں. ایک دفعہ آپ کو پتہ چل گیا یا طالب علم کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے مسانی بنانا ہے, اس کی اس نے کچھ عرصہ پریکٹس کر لی, سر اب اس کے پاس پوری زندگی ہے, وہ ایسی اعلیٰ تحقیقات آگے کرے گا. وہ خود 10 تفسیریں اس کے سامنے آپ رکھیں, وہ خود پڑھ کے بتا دے گا یہاں یہ غلطی مفسر کر کے جا رہا ہے یا یہ غلطی یہ کر کے جا رہا ہے. اور جس غلطی کی وہ نشاندہی کرے گا, بسم اللہ, اس رب پر بھروسہ ہے کہ کوئی اس کو رد بھی انشاءاللہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ اعتراض بھی قرآن سے کرے گا, کیونکہ آپ مسانی نہیں بنا کر کے گئے, آپ نے وہ مقام مس کیا جو نقشہ بدل رہا تھا. اسی لیے یہ پریکٹس ہے. مجھے بڑی امید ہے جو طلباء پڑھتے ہیں, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس وقت یہ کبھی کسی سے ملاقات ہوگی, بحث نہیں کریں گے, یہ بھی مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے, وہ کسی کی توہین امیز زبان ان کی انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہ استاد کا رنگ ضرور ان کے اندر بھی دکھے گا, لیکن جب وہ تحقیق کریں گے, کسی کے سامنے مدعا رکھیں گے, سامنے والے کو بھی پتہ چلے گا کہ بھائی کہاں سے اتنا, تو کہاں سے پڑھ کے آیا. اچھا, کئی لوگ جو ہے وہ میسیجز کر کے بتاتے ہیں کہ وہ کتنا متاثر ہوئے, ان کو کتنا فائدہ ہوا آپ کی تحقیقات سے. جو اسلام مخالف قوتیں ہیں ان کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہم طریقہ سیکھتے ہیں مفتی صاحب سے تو جو حدیث لینے کا, قرآن کی وضاحت کرنے کا طریقہ ہے, بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا گئے اور ان کے اعتراضات دور ہو جاتے ہیں, بڑا خوش ہوتے ہیں اور اچھے تاثرات دیتے ہیں وہ. اچھا, ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابلیس کا واقعہ آتا ہے قرآن پاک میں, آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بات کرے گا تو وہ وحی کے ذریعے کرے گا, دل میں بات اتارے گا, یا فرشتے کے ذریعے کلام کرے گا, یا جیسے آیا کہ جناب وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے. ایک ذات ہے موسیٰ علیہ السلام کی جس سے اللہ رب العزت نے براہ راست کلام کیا, تو وہ کلیم اللہ کہلائے. ٹھیک ہے, جو ابلیس کا واقعہ ہے اس میں بھی تو اللہ براہ راست ابلیس سے کلام کر رہا ہے, تو وہاں پر کیوں الگ کر رہے ہیں اس واقعے کو؟ نہیں, براہ راست کلام پہ دلالت نہیں ہے. اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے جو ایک مکالمہ ذکر ہوا, ٹھیک ہے, ماں مانا کا اذا مرتک, تو اس سے ہمیں لگ رہا ہے جیسے براہ راست کلام چل رہا ہے, یہ دلالت نہیں ہوتی. دیکھو اس کے اندر ایک اصول کام آتا ہے. قرآن پاک یا دنیا میں کوئی بھی جب آپ فن پڑھتے ہیں تو اس کو اسی کی اصطلاح میں حل کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا میں قرآن پاک کو کیمسٹری کی اصطلاحات کے اوپر حل کرنا شروع کر دوں, یا کیمسٹری کو قرآنی اصطلاحات کے اوپر حل کرنا شروع. ہر فن اپنی اصطلاحات رکھتا ہے, ہر کتاب اپنی بولی رکھتا ہے. آسان الفاظ میں ہر مصنف کا ایک انداز کلام ہوتا ہے, انداز تکلم ہوتا ہے. وہ کس انداز کے اندر کس بات کو تعبیر کرتا ہے, اس کا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے, اس کو کہتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اصطلاحات قرآنی پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن کس اصطلاح کے اندر گفتگو کرتا ہے. یہ ایک باقاعدہ اصول کی حیثیت میں پڑھایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کئی مقامات پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ چاہے تو ساری کائنات کو ہدایت پر جمع کر دے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حق باطل واضح کر دیا, جو چاہے یہ لے, جو چاہے یہ لے. اب کئی لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا, بھائی اللہ جب چاہے سبھی کو ہدایت دے تو اس کا مطلب اللہ ہی نہیں چاہ رہا سب کو ہدایت ملے,
تو سر وہ چاہت کی اصطلاح تو سمجھے کہ قرآن کس معنوں میں اس کو استعمال کرتا ہے. بالکل ایسے. شاء کا جو لفظ ہوتا ہے نا عربی کے اندر چاہت کے لیے بھی آتا ہے, یہ قواعد اور ضوابط مقرر کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یعنی کسی بھی چیز کے جب قواعد اور ضوابط مقرر کر دیے جائیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار باقاعدہ منظم جاری کر دیا جائے, اس کے لیے بھی شاء کا لفظ آتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں, جس کو چاہیں گمراہ کریں. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ہدایت کے قواعد مقرر کر دیے, ہر چیز بیان کر دی ہے. جیسے آپ کے سامنے 2 پیالے رکھ دیے, بتا بھی دیا کہ اس کے اندر زہر ہے, بتا بھی دیا اس کے اندر شہد ہے, یہ بھی بتا دیا اس کے کیا نقصانات ہیں, یہ بھی بتا دیا کہ اس کے کیا فوائد ہیں. اب آپ کے اوپر چھوڑ دیا اور آپ کو عقل بھی دی. ایسا نہیں کہ آپ جانور تھے کہ آپ کے سامنے میں نے صرف بھینس کے آگے بین بجا دی, آپ کو عقل بھی دی, عقل کے بعد سب کچھ بتا دیا. اس کے بعد آپ اپنے اختیار سے اگر شہد اٹھاتے ہیں تو سر یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو قرآن پاک کو اس کی اصطلاحات میں حل کیا جاتا ہے, پھر حل تو یہ اصطلاحات بھی سیکھنی پڑتی ہیں. اسی طریقے سے جو ابلیس والی بات آپ کر رہے ہیں نا, وہ بھی قرآن کی اصطلاح کے اوپر ہے کہ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اس انداز میں مکالمہ ذکر ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے براہ راست ہے. وہ براہ راست مکالمہ نہیں ہوتا ہے, ہوتا انڈائریکٹ ہے, تعبیر اس کو کیا جاتا ہے براہ راست انداز کے اندر. تو ان اصطلاحات کی واقفیت ہوتی ہے, پھر قرآن فہمی زیادہ اچھی سے طریقے سے بھی سمجھ میں آتی ہے.